اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 104 سے لے کے 109 تک ہم پڑھیں گے، جہاں کہ یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے 109 تک، 11واں رکوع وہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 104 104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تو ہونا چاہیے یہ کہ تم میں سے، امتن ایک ایسا ایک امت، یعنی جیسے بولتے ہیں نا امت میں سے ایک امت، یا ایک بڑے یعنی ایک اسٹیٹ میں سے ایک چھوٹا اسٹیٹ، یا پارٹی میں سے ایک پارٹی، ایسا بولا جا رہا ہے کہ جیسے کہ پوری ایک امت ہے لیکن اس امت میں سے ایک اور ایک چھوٹی امت یا چھوٹا ایک لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ اگر اس طرح سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے تم میں سے کہ جو یدعون یعنی بلائے، لوگوں کو انوائٹ کرے، إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف۔ کہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میں سے ایک گروپ اٹھے اور وہ لوگوں کو دعوت دے اور بلائے خیر کی طرف۔ اور سب سے بڑی خیر جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے بڑی خیر جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے اور اسلام ہے، تو اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرے معروف کا، یعنی کہ جو بھی اچھا گڈ ڈیڈ جو ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے، مطلب نیکی کا حکم کرے نیکی کا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرے، روکے منکر سے، کہ جو بھی ایول ہے، برائی ہے، منکر ہے یعنی جو غلط ہے، اس سے لوگوں کو وہ روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو بھی یہ 3 چیز کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ 3 کیٹیگریز، 3 ٹائپس اللہ نے یہاں دے دیا اور بتا دیا کہ یہ 3 چیز ہے جس کو کہ تم کرو گے تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو یقیناً فلاح پائیں گے، یعنی کہ ان کی سکسیس یقینی ہے، یقینی کہ وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو کامیاب دنیا میں بھی لیکن آخرت میں سب سے بڑی کامیابی۔ تو اللہ نے دیکھو 3 چیز کے لیے بولا کہ ایک بلائے خیر کی طرف، اور نیکی کا حکم کرے، اور بدی سے روکے۔ کتنے چھوٹے سے اتنے سے پیراگراف میں اللہ نے کتنی بڑی باتیں بول دیا۔ اور وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ Let there arise out of you a band of people, inviting to all that is good, enjoining what is right, and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity. اس کی نوٹ ہے 431۔ مفلح، مفلح سے مفلحون ہے۔ افلح، جیسے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون۔ فلاح، فلاح جو خود یعنی کہ مطلب کامیابی۔ تو مفلح، افلح، فلاح، the root idea is attainment of desires۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات جو ہے
اس کا پورا ہونا، اس کا حاصل ہونا، اس کا اصلی مقصد یہ جو مفلح یا مفلحون، فلاح پانا، افلاح، اس کا اصلی جو مطلب روٹ آئیڈیا جو ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری خواہش جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو گئی. ہیپینس ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ. یہ فلاح کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں خوشی ملے. مطلب فضول کی، بیکار کی، عارضی خوشیوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. جو حقیقت میں جو حقیقی خوشی ہوتی وہ کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشی ملے. ہیپینس ان دس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ، اور آخرت میں بھی. سکسیس، کامیابی، اور پراسپریٹی، خوشحالی. فریڈم فرام اینگزائٹی، تو فریڈم مل جائے یعنی کہ آزادی مل جائے تمہیں. جو بھی فکریں لگی ہوئی ہیں یا وریز ہیں یا جو بھی بے چینی ہے اس سے بندے کو آزادی مل جائے. یا پھر مطلب کیئر اور ڈسٹرب اسٹیٹ آف مائنڈ، یا انسان کا جیسے کچھ دل دماغ صحیح نہیں ہوتا اگر، تو وہ اس سب سے بھی مطلب اس کو آزادی ملے. تو یہ فلاح اتنا، یعنی ایک ورڈ ہے فلاح، لیکن اس کے انگلش میں تم کو بہت سارے معنی اور بہت سارے ورڈز یوز کرنے پڑیں گے. اور پھر اس کا دا اپوزٹ آف عذاب ان دا نیکسٹ ورس، کیونکہ ابھی اگلی آیت میں عذاب کی بات آئے گی. تو یہ فلاح پانے والا جو ہے وہ عذاب کا الٹا ہے. یعنی عذاب کے اندر تو بندہ بہت ہی تکلیف میں ہوگا نا، دکھ اور تکلیف. which includes failure. عذاب کا مطلب ہوتا ہے ناکامی، فیلئر، misery، یعنی اس کی مایوسی اور بولتے نا جیسے نا امیدی. پنشمنٹ، عذاب، اور پینلٹی، جرمانہ. ایگنی اور اینگوش، یعنی کہ بندے کو جو بھی دکھ ہے یا تکلیف ہے تو یہ سب چیز آ گئی اس کے اندر. یعنی روحانی اگر جیسے دیکھا جائے تو ایک روحانی اگر اس کو اذیت مل رہی ہے، تکلیف مل رہی ہے، تو وہ تو اور بھی بڑی ہے نا، کیونکہ وہ روحانی ہے. دا آئیڈیل مسلم کمیونٹی از ہیپی انٹربلڈ بائی کانفلکٹس اور ڈاؤٹس. اصلی جو بہت ہی صحیح معنوں میں جس کو بولتے ہیں نا مسلم کمیونٹی، مسلم امہ، وہ بہت خوش ہوتی ہے، خوش رہتی ہے. اس کو ایسے جھگڑے، فساد، فتنوں سے وہ تکلیف میں اور مشکلات میں نہیں آ جاتی، اور نہ ہی اس کے دل میں شک و شبہات ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیا ہوگا. شیور آف اٹ سیلف، اپنے آپ کے اندر اس کو بہت یقین ہے، سرٹنٹی، اسٹرانگ ہے، بہت قوی ہے، طاقتور، یونائٹڈ ہے، سب ملے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح، ایک جماعت ہے. اینڈ پراسپرس ہے. تو پراسپرس جب ورڈ آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دولت مندی کی بات ہے، یعنی بہت خوشحالی ہے. بیکاز اٹ انوائٹس ٹو آل دیٹ از گڈ، اس لیے کہ وہ سب کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اس چیز کی طرف جو کہ خیر ہے. enjoins the right، نیکی کا حکم دے رہے ہیں سب کو. and forbids the wrong، اور غلط بات جو ہے، جو گناہ ہے یا جو سن ہے، اس سے روکتے ہیں لوگوں کو. a master stroke of description in 3 clauses. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھ لو اللہ کی طرف سے، یعنی کہ یہ ایک ایسا بولتے نا ایک بہت ہی زبردست ایکشن ہے کہ 3 کلوز دے کے اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح ہونا چاہیے، اور ہماری کیا جذبات، کیا فیلنگ ہوگی، اور ہمیں کس چیز سے چھٹکارا ملے گا، اور اگر ہم اس سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کیا دکھ اور تکلیف اور کتنی برائیاں ہیں جس کے اندر بندہ جو ہے وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. اب ہے نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 105، 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا تَكُونُوا، مت بن جاؤ،
کالذین ان کی طرح جنہوں نے تفرقے کیے، تفرقو جنہوں نے اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ان کی طرح مت بنو. اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے دیکھو ان کی طرح مت بنو، اپنی ہی پورے لوگوں کے حصے بکھرے مت کر دو. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ جبکہ کھلی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی اس کے بعد تم اختلاف میں پڑتے ہو، یعنی ڈسپیوٹ کرتے ہو آپس میں. کھلی نشانی بینات ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت ہی بڑا عذاب، بہت ہی بڑا، بہت ہی بھیانک. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بولا عذاب ہے. Be not like those who are divided amongst themselves and fall into disputations after receiving clear signs. For them is a dreadful chastisement. آیت نمبر 106 106 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. یوم وہ جو دن ہے قیامت کا، اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہوگا یوم تبیض وجوہ. تبیض سفید، اسی سے بیدا بولتے ہیں نا، انڈے کو بیدا بھی بولتے ہیں نا. یوم تبیض وجوہ تو سفید، یعنی کہ اس دن ہوں گے کچھ چہرے. وجوہ یعنی چہرہ، تو چہرے کچھ اس دن ہوں گے کچھ چہرے بہت ہی سفید، بہت ہی خوبصورت، لائٹ والے، روشن. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اور لیکن کچھ ہوں گے جو کالے ہوں گے. تسود. فَأَمَّا الَّذِينَ اسودت وجوہہم تو رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے کالے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسودت وجوہہم جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم یعنی تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا کیا. فذوقوا تو چکھو، اب چکھو اس عذاب کا مزہ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اس بات کی وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، اس کفر کی وجہ سے اب اس عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ عذاب تو بہت گریٹ ہے نا، وہ بہت ڈریڈفل ہے. On the day when some faces will be lit up with white and some faces will be in the gloom of black, to those whose faces will be black will be said, did you reject fate after accepting it? Taste then the chastisement for rejecting fate. اس کی ایک نوٹ ہے 432. The face چہرہ، وجہ تو چہرہ جو ہے وہ تو ہماری پرسنالٹی کا انڈیکس ہے نا. The face expresses our personality. ہماری شخصیت جو ہے وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. Our inmost being ہمارے اندر جو مطلب جو ہمارے بہت ہی دل کے اندر کوئی بات ہوگی وہ بھی چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے. White is the color of light. سفید رنگ جو ہے وہ نور، اجالے کا، روشنی کا کلر ہے. To become white is to be illumined with light. تو جو جس کا چہرہ وائٹ ہو گیا وہ نور سے اجاگر ہو گیا، یعنی روشن ہو گیا، نورانی. Which stands for felicity جس کے اندر یعنی کہ مطلب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہے اور بہت ہی اس کے لیے سب اچھا ہے، مطلب شاندار، سب کچھ اچھا ہے، یعنی جس کو بولتے سکھ، چین، راحت، سب آ گیا اندر. پھر ہے دا ریز آف دا گلوریس لائٹ آف اللہ، اس لیے کہ وہ کرنیں ہیں
جو اس دن جو چہرہ سفید ہوگا روشن، اس پہ وہ کرنیں جو ہے اللہ کے شاندار نور کی کرنیں ان چہروں کے اوپر آ رہی ہے. اللہ کا نور، اللہ کا نور جس کی بہت شاندار جو ایک ایک کرنیں اگر لوگوں پہ آئے گی تو وہ کیسے ہو جائیں گے وہ چہرے. بلیک از دا کلر آف ڈارکنیس، سن، ریبیلین، میزری. کالا رنگ جو ہوتا ہے وہ اندھیرے کا ہے. سب سے پہلے تو اندھیرا، پھر گناہوں کا بھی اندھیرا ہوتا ہے نا، بغاوت کا، پھر اس کی مایوسی، اس کے اندر جو اس کا مطلب کوئی امید نہیں اس کے اندر، اور بہت ہی دکھی حال ہے، دکھ حال. ریموول فرام دا گریس اینڈ لائٹ آف اللہ، اللہ کے نور، اللہ کے فضل سے اس کو نکال دیا گیا باہر، اس لیے وہ چہرہ کالا پڑ گیا. These are the signs of heaven and hell. یہ نشانیاں ہیں جنت اور جہنم کی. جہنم کے اندر آگ ہے، دھواں ہے، دھوئیں کا کالا پن ہے، آگ کی تپش ہے. جل کے بھی بندہ بولتے دیکھو ارے یہ کیا ہوا، مرغی کا پیس جل گیا، ارے رے جل کے کونکڑا ہو گیا. بالکل ایسے لینگویج بولتے نا، ہماری بمبئیا لینگویج میں ایسا بولتے نا، ارے رے کیسا ہو گیا نا، جل کے کونکڑا بن گیا، کوئلہ بن گیا. بھائی تو اب سوچو وہ ہیل جو ہے اس میں بھی تو جل کے سب ویسے ہی بنیں گے کوئلے، وہ کالا پن ہی تو آیا نا آخر تو. لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں جو بھی بنتا ہے وہ اور خوبصورت ہو جائے گا. دا اسٹینڈرڈ آف ڈیسیژن ان آل کوشچنز از دا جسٹس آف اللہ. معیار جو ہے فیصلے کا تمام سوالوں کے لیے وہ ہے اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف. وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرنے والا. اب ہے نیکسٹ آیت، آیت نمبر 106. ایک منٹ نہیں، 106 ابھی میں نے پڑھ لی. 107. بٹ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہی بات ان کی، ایز فار جن کے چہرے سفید ابیضت ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ چہرے جو اس دن سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، تو وہ لوگوں کی اب بات بولی جا رہی ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ففی رحمت اللہ، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت کے اندر. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے جنت، پیراڈائز، وہ اس میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. But those whose faces will be lit with white, they will be in the light of Allah's mercy, therein to dwell forever. آیت نمبر 108، 108. تلک آیات اللہ نتلوها علیکا بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے سائنس. تلک آیات اللہ ہے، نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اللہ، نتلوہا علیکا، آپ پر ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹی باتیں، دل کے بہلانے والی باتیں نہیں ہیں، حق ہے، بالکل سچی بات. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ،
یریدو کوئی ارادہ نہیں کرتا اللہ ایسے ظلمن للعالمین کہ اپنے تمام جو مخلوق ہے عالمین کو کہ اللہ ان پہ ظلم کرے. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ بھی ایسے ہی ظلم کرے کہ بس اپنے یہ نہیں کہ اللہ کو بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پہ ظلم کروں پھر اس کو انجوائے کروں, اور ایسا سب ہو سکتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ کو کیا پڑی, اللہ ایسے ارادہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی کسی بھی مخلوق کے اوپر ظلم کرے. جو بھی مخلوق نے کمایا ہوگا وہی ان کو پھل ملے گا. جیسا تم نے بویا ہوگا ویسا ہی تو پھل ملے گا نا. اگر تم نے آم بویا ہے تو آم ہی ملے گا, لیکن اگر تم نے نیم بویا ہے تو نیم ہی ملے گا. تو وہ تو تمہاری جو تم نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق ہی ملے گا. اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کیوں کرے ناانصافی؟ تو اللہ نے یہ چیز کہا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے. These are the signs of Allah. We rehearse them to thee in truth. And Allah means no injustice to any of his creatures. اللہ کو کیا پڑی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرے کہ بھئی پھر کیا اس کو وہ ایک شو کی طرح کچھ انجوائے کرے کیا؟ استغفر اللہ. آیت نمبر 109 109 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما واٹ ایور فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے, اللہ کو بلانگ کرتا ہے, اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف ہر چیز جو ہے وہ جاتی ہے. تمام جو بھی معاملات دنیا کے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں وہیں پر لوٹ کے, تاکہ اس کے اوپر اللہ جو ہے وہ ججمنٹ یا فیصلہ کرے. To Allah belongs all that is in the heavens and earth. To Allah do all matters return. تو یہاں پر یہ چیز ہم کو معلوم پڑی کہ ہر معاملات جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں غائب نہیں ہو گئے, وہ برابر اٹھتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس, اور اللہ ان کے اوپر ان معاملات کے اوپر ڈیسیژن لیتا ہے, اپنا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کوئی بھی چیز چاہے وہ کاڑی کی ہو, رتی برابر ہو, یا بہت بڑی ہو, لاکھوں کروڑوں کی ہو, تو بھی کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہو جائے گی, غائب نہیں ہو جائے گی کہیں. ہر معاملہ ہر چیز جو دنیا میں ہوا ہے وہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جائے گا, تاکہ وہاں اللہ کے پاس جب وہ پہنچ جائے تو اللہ اس کے اوپر فیصلہ کرے, اور اللہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. اس کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرے؟ بندوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو سزا دینی پڑے گی.